تاج حیدر سے میرا تعلق جو ہے وہ خالص ایک ادبی حوالوں سے تھا۔ تاج حیدر کے بڑے تعلقات تھے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ہم 4 دوست ہیں، ہم بھی ہوتے تو کیا جواب دے لیتے، ہم سے تو اپنے تاج حیدر ہی نہیں سنبھالے جاتے۔ میں اس کو سیاستدان کے طور پر تو گنتا ہی نہیں جی، ذاتی دوست تھا، ایک دوست کا نقصان ہے۔ تاج حیدر سے میرا تعلق جو ہے وہ خالص ایک ادبی حوالوں سے تھا۔ ایسے ہی موقعوں پہ مجھے کراچی یاد آتا ہے جہاں میں نے زندگی کا نصف سے زیادہ حصہ گزارا ہے۔ ان دنوں کی بات ہے جب کراچی میں عبید اللہ علیم ایک بڑا طرح شاعر، اپنے انداز کا شاعر، اس پر الگ سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ ذکار الرحمان ایک افسانہ نگار جو کئی بار متنازع بھی بن جاتا تھا، مختار احمد ٹی وی کے ایک پروڈیوسر، اور تاج حیدر کے بڑے تعلقات تھے۔ اور بقاؤد ذکار الرحمان وہ کہا کرتا تھا کہ ہم 4 دوست ہیں، 4 یار ہیں، 4 کے تعلقات ہیں۔ اور میں ہنس کے اس کی کتاب دکھایا کرتا تھا جس کتاب میں کسی اس زمانے کے 4 دوستوں کا ذکر تھا جو بالکل مختلف ہوا کرتے تھے، لیکن تاج حیدر بڑے ریگولر، بڑے اہتمام کے ساتھ حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس میں آیا کرتے تھے۔ اور اس اجلاس میں مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے، مجھے تاج حیدر یاد آتے ہیں تو اسے لطیفہ اس لیے یاد آتا ہے کہ تاج حیدر نے یہ لطیفہ آن ایئر میرے پروگرام میں 1-2 بار بیان بھی کر دیا۔ وہاں میں نے کہیں سلیم احمد صاحب نے ساتھ گفتگو کے سلسلے میں یہ بات بیان میں آ گئی میری طرف سے کہ اشفاق احمد نے کہیں لکھا ہے کہ جب وہ چین گئے تو وہاں ان کی موضوع تنگ سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے دوران موضوع تنگ نے پوچھا کہ بھئی تم کتنے لوگوں کے لیے لکھتے ہو؟ تعارف یہ کرایا گیا ہوگا کہ یہ پاکستان کے بڑے ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حساب کتاب لگایا، مشرقی پاکستان بھی ساتھ تھا، اس وقت ہم کوئی 12 کروڑ ہوں گے، تو میں نے حساب کتاب ایسے لگا کے کچھ کہہ دیا کہ 12,000 کے لیے 1200 تو چھپتی ہے میری کتاب۔ تو موضوع تنگ نے کہا کہ 12 کروڑ کی آبادی میں صرف 1200 کے لیے لکھتے ہو؟ تو اس پر اشفاق صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں تبصرہ بھی کیا ہوگا۔ تو میں نے یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ ہم بھی ہوتے تو کیا جواب دے لیتے، ہم سے تو اپنے تاج حیدر ہی نہیں سنبھالے جاتے۔ تاج حیدر نے اس کو بہت انجوائے کیا۔ وہاں ایک بار تاج حیدر نے کسی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بابا یہ کہتے ہیں، بابا سے ان کی مراد پروفیسر کرار حسین تھے جو ان کے والد تھے۔ یہ سنتے ہی سلیم احمد نے کڑک کے کہا بابا نہیں، پروفیسر کرار حسین کہو، ان پر ہم سب کا حق ہے۔ یقینی طور پر ایک ایسی فضا تھی کہ کچھ لوگ جو اپنی ادبی عظمتوں کے حوالے سے نظریات سے کہیں ماورا تھے۔ کرار صاحب نے تو کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ میں تصوف اور اشتراکیت کا وہ نقطہ اتصال ہوں جو وجود نہیں رکھتا۔ کیا کمال کا فکر ہے، اشتراکیت اور تصوف کا وہ نقطہ اتصال ہوں جو وجود نہیں رکھتا۔ بہرحال بڑے اچھے دن تھے، بڑی اچھی ادب میں بھی گفتگویں ہوتی تھیں۔ تاج حیدر جب سیاست میں بھی آ گئے اور میں زیادہ وقت اس کے بعد لاہور میں گزارا، تو جب کبھی میں نے زحمت دی، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے مجھے اعزاز دیا اور گفتگو کی، اور کسی نہ کسی ذاتی بات کا حوالہ بھی اس میں دیا۔ اس سے لگتا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا یہ تعلق صرف سیاسی نہیں ہے بلکہ ایک ذاتی ہے، ادبی اور تہذیبی سے بھی کہیں زیادہ۔ یہ وہ دن ہوا کرتے تھے جب ہمارے معاشرے میں لوگ جو تھے وہ نظریات سے بھی کہیں اوپر اٹھ کے ملا کرتے تھے۔ تعلقات ان کے کسی کے وجہ سے بھی ہوا کرتے ہوں گے، لیکن ان کا ملنا جلنا اس حوالے سے بھی تھا۔ کرار صاحب کے 2 بیٹوں سے میرے بڑے تعلقات رہے ہیں، ایک ان سے، ایک جوہر حسین سے، جوہر بائی سے بھی
ایک لمبا عرصہ میں نے اکٹھے کام بھی کیا ہے ایک جگہ پہ، ایک تھنک ٹینک میں. میں حصہ نہیں تھا اس کا، لیکن ایک انجوائے کرتے تھے بہت ہی باتوں پہ سوچتے ہوئے، کام کرتے ہوئے. ان کے ساتھ بھی رہا. اور ان کی بہن ساتھ کا حسن کے ساتھ، ایک دوسری بہن تو خیر ماشاءاللہ معلمہ ہے بہت، وہ نیپا میں انسٹرکٹر تھی. اور ایک ہمارے ممتاز احمد، ڈاکٹر ممتاز احمد ہمارے، وہ بھی وہاں انسٹرکٹر تھے. تو میں جب وہاں جایا کرتا تھا تو ان سے بھی رابطہ رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمارے غازی صلاح الدین صاحب کی اہلیہ ہیں. سنی شیعہ کا مسئلہ بھی لوگوں نے اٹھایا، لیکن لگتا تھا یہ سب چیزوں سے ابو ہے. ہم نے بھی قرار صاحب پر اور ان کے پورے خاندان کو ان چیزوں سے ابو رہ کر ہی ان کو سمجھا اور ان پر گفتگو کی. اور میں سمجھتا ہوں صرف نظریاتی مسلکی طور پر ابو رہ کے نہیں، بلکہ سیاسی طور پر بھی ہم کہیں اور طرف جاتے تھے، وہ کہیں اور طرف جاتے ہیں، لیکن ملک کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم سب ایک تھے. یہ وہ زمانہ تھا جو پاکستان کا بہت ہی اچھا زمانہ تھا. تاج حیدر نے مجھے سارا زمانہ یاد دلا دیا، اور میرا وہ کراچی یاد دلا دیا جو مجھ سے بچھڑ چکا ہے.